بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن إذا أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم فلم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله تعالى بعلومه وفيوزه آمين. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الزرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نواقض وضو کا بیان اس باب میں کرنا چاہتے ہیں. نواقض وضو میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو باتفاق ناقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہے ما خرج من السبیلین. اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر ما خرج من السبیلین میں بھی یہ اختلاف ہے کہ جو سبیلین سے جو چیز نکل رہی ہے وہ معمول کے مطابق نکل رہی ہے یا غیر معمولی طور پر. معمول کے مطابق تو پیشاب ہے، پخانہ ہے، ری کا خارج ہونا ہے، یہ تو معمول کی چیزیں ہیں جو سبیلین سے خارج ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں خارج معتاد. خارج معتاد کی کیا معنی؟ جس کی عادت ہے، یعنی جس کا معمول ہے کہ وہاں سے خارج ہوا کرتی ہیں. تو جو معتاد چیزیں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو سب کو اتفاق ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر سبیلین سے کوئی چیز غیر معتاد خارج ہو، یعنی معمول کا حصہ نہیں ہے وہ، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے خارج ہو گئی یا کوئی اور زخم لاحق ہو گیا اس کی وجہ سے خارج ہو گئی، تو اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے استحاضہ، عورت کو اگر استحاضہ ہو جائے تو یہ خارج جو ہو رہا ہے وہ معتاد نہیں ہے. حیض تو معتاد ہے، یعنی حیض تو ایک معمول کی بات ہے جو عورتوں کو آتا ہے، تو اس سے تو سبھی کے نزدیک وضو ٹوٹے گا. لیکن استحاضہ جو معمول سے زیادہ خون آ گیا کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ امام شافعی کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں، اور امام مالک کے نزدیک ناقض وضو ہے. اس
اس کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج کا معتاد ہونا بھی ضروری ہے اور خارج کا معتاد ہونا بھی ضروری ہے. مخرج معتاد کیا ہے؟ سبیل ہے. اور خارج کا معتاد ہونا بھی ضروری ہے کہ جو معتاد طریقے سے یعنی معمول کے مطابق جو چیز خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹے گا. جو غیر معمولی طور پر نکل رہی ہے، غیر معتاد ہے، وہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. سمجھیے؟ یہ تو تفصیل تھی مخرج معتاد میں، یعنی سبیلین میں. لیکن حنفیہ کے نزدیک مخرج کا معتاد ہونا بھی ضروری نہیں اور خارج کا معتاد ہونا بھی ضروری نہیں. مخرج معتاد کیا ہے؟ سبیلین. تو سبیلین کے علاوہ جو دوسری جگہ ہے انسان کے جسم کی، وہاں سے اگر کوئی چیز خارج ہوگی، خون نکلے گا مثلا یا پیپ نکلے گی، تو اس سے بھی حنفیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا. تو مخرج کا معتاد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور خارج کا معتاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لہذا اگر سبیلین سے کوئی غیر معتاد چیز خارج ہوتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اختلاف ہے فقہاء کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حدث ہے یعنی ناقض وضو جو چیز ہے وہ صرف وہی ہے جو سبیلین سے نکلے. باقی اور کوئی چیز ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے. بلکہ امام شافعی سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اگرچہ خارج کا معتاد ہونا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ مس ذکر کو بھی ناقض وضو کہتے ہیں، مس مرأہ کو بھی ناقض وضو کہتے ہیں. لیکن امام بخاری ان میں سے کسی کو ناقض وضو نہیں مانتے، نہ مس مرأہ نہ مس ذکر اور نہ ایسی چیز جو کہ مخرج معتاد سے غیر معتاد طریقے پر نکل رہی ہو. سمجھ گیا بھائیو؟ تو حنفیہ کو جو کہتے ہیں کہ اگر خون بہہ گیا، جس کو آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ اذا خرج الدم فتجاوز الى موضع يلحق به حکم التطہیر، یعنی اپنی جگہ سے خون نکلا اور اس جگہ تک بہہ کر پہنچ گیا جس پر کسی نہ کسی وقت تطہیر کا حکم آتا ہے، یعنی چاہے وضو میں چاہے غسل میں. خلاصہ یہ کہ بہتا ہوا خون حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. اور امام بخاری کے نزدیک نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو یہاں امام بخاری جو ہیں وہ اپنے مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر استدلال قائم کر رہے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے کہ لقولہ تعالی، یعنی باب جو قائم کیا وہ کیا؟ باب من لم ير الوضوء الا من المخرجین القبول والدبر. یہ اس شخص کے تائید میں یہ باب ہے جو یہ کہتا ہے کہ وضو واجب نہیں ہوتا مگر مخرجین سے یعنی قبول اور دبر سے. اور استدلال کیا او جاء احدکم منکم من الغائط، یعنی قرآن کریم نے جب نواقض وضو کا یا وضو کا جب ذکر کیا ہے تو وہاں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں منكم من مرضع على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ہاں اس سے پہلے کیا ہے؟ اور یہ او جاء احد منکم من الغائط لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. آگے وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تیمم کا حکم دیا ہے
کہ اگر کوئی شخص تم میں سے غائط سے آیا ہو یا کسی نے ملامست کی ہو عورتوں سے اور پھر پانی نہ ملے تو تیمم کرے. تو یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک او جاء احد منکم من الغائط کہ اگر تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہے تو یہ ناقض وضو ہے, اس واسطے تمہیں اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو. تو ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں بس یہ او جاء احد منکم من الغائط ذکر کیا ہے اور کچھ نہیں. تو اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ سبیلین سے جو چیز خارج ہوگی بس وہ ناقض وضو ہوگی, کیونکہ اور کسی چیز کا قرآن نے ذکر نہیں کیا. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر سارے نواقض وضو کا استیعاب کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ ایک مثال کے طور پر ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں رہا. یہاں حدث اصغر کی ایک مثال دے دی گئی ہے, اور لامستم النساء میں حدث اکبر کی مثال دے دی گئی ہے. لامستم النساء سے مراد ہے جمع کرنا. تو دو چیزوں کی مثال دے دی, ایک حدث اصغر کی اور ایک حدث اکبر کی, کہ چاہے تمہیں حدث اصغر لاحق ہو تب بھی اور حدث اکبر لاحق ہو تب بھی اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو. یہاں نہ تو حدث اصغر کی تمام صورتیں بیان کرنا مقصود ہے اور نہ حدث اکبر کی تمام صورتیں بیان کرنا مقصود ہے, بلکہ مثال کے طور پر ایک چیز ذکر کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مثلا او جاء احد منکم من الغائط کے اندر جو ہے پیشاب بھی داخل ہے نا, اور ریح کا خارج ہونا بھی داخل ہے, حالانکہ اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ او جاء احد منکم من الغائط یہ واحد ناقض وضو ہے, یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. عطاء ابن ابی رباح یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دبر سے کوئی کیڑا نکلے یا اس کے ذکر سے کوئی ایسی چیز نکلے جیسے جوں ہوتی ہے, قملہ جوں کو کہتے ہیں, جو سروں میں ہوتی ہے نا عام طور پہ جوں, تو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے وہ ذکر سے بھی نکل آتی ہے, تو یعید الوضو, تو اس کا وہ وضو کا اعادہ کرے گا کیونکہ یہ ماخرج من السبیلین میں داخل ہے. اور امام شافعی کے نزدیک یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خارج غیر معتاد ہے. وقال جابر بن عبداللہ, اور حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم يعد الوضوء, کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہنس پڑے تو نماز کا اعادہ کرے گا, وضو کا اعادہ نہیں کرے گا. اس سے حنفیہ کے اس قول کی تردید مقصود ہے جس میں حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز کے اندر قہقہہ لگا کر کوئی شخص ہنسے تو اس سے نہ صرف یہ کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کی تردید میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت جابر کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص ہنسے نماز میں تو نماز کا اعادہ کرے گا, وضو کا نہیں کرے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ضحک سے مراد قہقہہ نہیں ہے, بلکہ ضحک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صرف منہ پر ہنسی آئے, آواز کوئی نہ نکلے, کوئی آدمی مسکرا دیا نماز کے اندر, منہ سے اس کے ہنسی ظاہر ہوئی لیکن آواز کوئی نہ نکلی, اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہنسی آئی اور آواز بھی نکلی, لیکن آواز ایسے نکلی کہ خود میں نے سنی, میرے علاوہ کسی دوسرے نے نہیں سنی. یعنی آدمی ہنسا, ہنسنے سے آواز بھی نکلی لیکن وہ کسی اور نے نہیں سنی, بس میں نے اپنے آپ سن لی.
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرا بھی سن لے، اتنی آواز ہو کہ دوسرے کو بھی سننے والی دے، یہ قہقہہ ہے، اور اس سے نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا۔ بظاہر یہ جو وضو کا ٹوٹنا ہے ہنسنے سے، یہ کوئی قیاس کے مطابق بات نظر نہیں آتی، کیونکہ ہنسنے سے کوئی نجاست تو خارج نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹے۔ لیکن حنفیہ نے خلاف قیاس ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جو دارقطنی وغیرہ میں آئی ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں ایک صاحب آئے، وہ نابینا تھے اور نماز کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں گر گئے۔ تو گڑھے میں گرنے کے کچھ انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی۔ بعض اوقات گرنے کا ایسا ہوتا ہے نا، ایک دم سے کچھ حیت ایسی بنتی ہے کہ اس حیت کی وجہ سے ہنسی آنے لگی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی۔ تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قہقہ منکم فی الصلاۃ فلیعد الوضوء، تم میں سے جو شخص قہقہے کے ساتھ ہنسا ہو نماز میں، وہ وضو کا اعادہ کرے۔ یہ ہے وہ حدیث جس سے حنفیہ نے استدلال کیا۔ دوسرے لوگ جو ہیں جو قہقہے کو ناقض وضو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، دوسرا یہ کہ یہ بات کچھ غیر معقول نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام ایک اندھے آدمی کے گڑھے میں گر جانے پر افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے قہقہہ لگا کے ہنسے، یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس کی سند ضعیف ہے، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ بیان کیا ہے کہ اس میں یہ حدیث 17 طرق سے مروی ہے، جس میں سے بعض مسند ہیں اور بعض مرسل ہیں، اور مرسل حنفیہ کے نزدیک بھی حجت ہوتی ہے۔ اگر بالفرض سب کو ضعیف مان لیا جائے، تمام طرق کو، تب بھی تعدد طرق کی وجہ سے حدیث ضعیف کیا بن جاتی ہے؟ حسن لغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حسن لغیرہ ہے، اور حسن لغیرہ جو ہے وہ استدلال کے لیے کافی ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ صحابہ کرام سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ہنسے ہوں، یہ محض قیاس کی بات ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض مرتبہ گرنے کی حیت ایسی بن جاتی ہے کہ جس سے بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے جواب میں کہ آدمی اگر قہقہہ ناقض وضو ہے تو نماز ہی میں کیوں ہے؟ نماز کے علاوہ اگر کوئی شخص قہقہہ مار کے ہنسے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ جب نماز کے اندر، نماز کے باہر نہیں ٹوٹتا تو نماز کے اندر کیوں ناقض وضو ہوا وہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حنفیہ پر تو ویسے ہی الزام ہے کہ وہ قیاس پر چلتے ہیں اور حدیث کو بعض اوقات قیاس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے مقابل لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح خارج صلاۃ میں قہقہہ ناقض وضو نہیں ہوتا، اسی طرح داخل صلاۃ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، جب ایک حدیث آ گئی اور وہ حدیث حسن لغیرہ ہے اور قابل استدلال ہے، تو پھر یہ قیاسات چلانے کی کوئی وقت نہیں ہے، لہذا حنفیہ کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان اخذ من شعرہ او اظفارہ او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ، اگر کوئی شخص اپنے بال کاٹے
یا ناخن کاٹے یا اپنے خفین کو اتار دے تو اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہوتا. ان میں سے دو پہلی چیزیں جو ہیں کہ بال کاٹنے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو متفق علیہ ہے. لیکن بعض تابعین سے منقول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بال اگر باوضو آدمی اپنے بال کاٹے یا ناخن کاٹے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بال ہٹائے نا تو اس کی جو جگہ تھی وہ اس پر حدث رعایت کیے ہوئے تھا. ناخن مثلا کاٹا تو جو حصہ باہر آیا نا ناخن کا وہ حدث سے ملوث تھا، تو اب جب اس کو کاٹ دیا اور وہ حدث والا حصہ ظاہر ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. یہ بات تابعین سے منقول ہے. امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق بھی ہے کہ بال یا ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ دوبارہ وضو کرنا لازم آتا ہے. تیسری چیز ہے خلع خفین، کہ ایک شخص نے خفین پہنے ہوئے تھے اس کو اتار دیا تو فرمایا کہ وضو نہیں ہے اس کے اوپر. کیا مطلب کہ اگر حالت وضو میں ہی پہنے تھے اور حالت وضو میں ہی اتارے تو اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کرنا ضروری ہوگا کہ پاؤں دھو لے. اگر بالفرض بیچ میں حدث لاحق ہوا تھا تو سمجھے نا، تو پھر کیا کرے گا؟ صرف پاؤں دھو لے گا، وہ کافی ہے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا وضوء الا من حدث. استاد جی جی یہ جو پیچھے حدیث گزری اس کے حوالے ہنسی کے حوالے سے قہقہہ کے حوالے سے، اس طرح کی ایک حدیث اتری ابو داؤد شریف میں کتاب اللباس میں اور بھی کئی کتب میں بیان ہوئی ہے. پانچوں کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ وضو کا بھی ادا کروایا، نماز کا بھی. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے تو یہ ان کے نزدیک صالح ہونے کی نشانی. علامہ نووی نے اسے شرط مسلم پر کہا ہے، اور بھی کئی ایک محدثین نے اسے تصحیح و تحسین کی ہے. تو اس حدیث کو ہم لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے، اس کا کیا جواب ہے اس کے بارے میں؟ وہ حدیث کون سی؟ میں سمجھ میں نہیں آیا، میرا بات سمجھ میں نہیں پوری طرح. اسے ایک شخص آئے، ان کے پانچے جو ہے ٹخنوں سے نیچے تھے، انہوں نے نماز ادا کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ وضو بھی واپس کریں اور نماز بھی واپس پڑھیں. تو 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میرا وضو کیوں نہیں آتا اور میری نماز کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا کہ فإن اللہ لا يقبل صلاة مسبل الازار. صلاۃ مسبل الازار یہ اصل میں یہ تحدیداً اور توبیخاً ہے سزا کے طور پر کہ مسبل ازار کی جو نماز ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو قبول ہونے کے معنی ہے قبول اجابت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ثواب کا موجب نہیں ہوتی. کیونکہ ثواب کا موجب نہیں ہوتی تو آپ نے تنبیہاً تعدیداً اس کو وضو دوبارہ کروا کے نماز پڑھی سزا کے طور پر. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے تو امام ابو داؤد بعض اوقات کسی ضعیف حدیث پر سکوت بھی کر جاتے ہیں. صرف ہر جگہ سکوت ان کا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح ہے، لہذا اس کی سند کی بھی تحقیق کی ضرورت ہے. کہ علامہ نووی نے اسی شرط مسلم پر کہا ہے، اسے ریاض الصالحین میں. کس نے؟ علامہ نووی نے؟ جی ہاں تب ٹھیک ہے، ہوگی. پھر اگر علامہ نووی نے فرمایا ہے تو ہوگی شرط مسلم پر، لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت سزا کے طور پر آپ نے ایسا کیا کہ تاکہ آئندہ ان کو تنبہ ہو جائے کہ آئندہ وہ ایسا کام نہ کریں. اسے یہ اگر کہہ دیا جائے کہ قہقہہ والی حدیث بھی سزا کے طور پر ہے کیونکہ اس طرح کے اور واقعات تو نہیں ملتے. سمجھ میں نہیں آیا بھائی کیا بات کہی. اگر یوں اعتراض کر دیا جائے اسے کہ قہقہہ والی حدیث بھی سزا کے طور پر ہے کیونکہ یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے، اس طرح کے اور واقعات تو نہیں ملتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مختلف احادیث کو تمام ماحول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ تمام متعلقہ مواد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے. تو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ محسوس فرمایا کہ یہاں پر محض سزا کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناقض وضو ہونے کی وجہ سے تھا، اور اگر وہاں پر وہ کیا سزا کے طور پر تو اس وقت اس کے مجتہد کا جو ادراک خفی ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ محض سزا کے طور پر تھا اور فی الوقت ناقض وضو نہیں ہوتا۔ یہ ایک مجتہد کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے اجتہاد سے، جس کو میں بار بار آپ سے کہا ہے کہ ملکہ صناعیہ، فقاہت نفس، تو وہ خود ایک مجتہد کے لیے دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کروایا اس سے کہ یہاں وضو ٹوٹے گا، وہاں نہیں ٹوٹے گا، یہاں اس کو سزا پر معمول کریں گے، یہاں اس کو حقیقت پر معمول کریں گے۔ تو یہ مجتہد کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جیسا آپ ہمیشہ سمجھیے اس بات کو کہ جب کسی مجتہد کی کوئی رائے ذکر کی جاتی ہے یا اس کا کوئی فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن احتمال خطا موجود ہے ہر اجتہادی مسئلے میں۔ جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل بیان کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں امام شافعی کے مسلک پر یا امام بخاری کے مسلک پر یا امام مالک امام احمد کے مسلک پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے مسالک ہیں وہ باطل ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے، ثواب ہے، محتمل الخطا، یعنی ہمارا مذہب جو ہے وہ ثواب ہے لیکن خطا کا بھی اس میں احتمال ہے، اور دوسرے کا ہم سمجھتے ہیں کہ خطا ہے لیکن محتمل الثواب ہے کہ اس میں بھی احتمال ہے۔ اسی لیے مجتہد فی مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مجتہد فی مسئلے میں کسی بھی جانب پر نکیر جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ ہر مجتہد اپنے ملکہ صناعیہ کی بنا پر، اپنے جو ملکہ استنباط ہے اس کی بنا پر وہ احادیث کو یا نصوص کو کسی خاص حالت پر معمول کرتا ہے۔ دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی فلاں جگہ سے تم نے یہ کیا تھا اور یہاں کیوں نہیں کیا۔ یہ فیصلہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کے اپنے ملکہ فقہیہ سے ہوتا ہے، ملکہ صناعیہ سے ہوتا ہے، لہذا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا۔ جی پڑھو۔ اچھا آگے وہ فرمایا کہ وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا مگر حدث سے۔ اب یہاں حدث کے معنی امام بخاری صرف ریح کا خروج یا سبیلین سے نکلنے والی چیز کو مراد لے رہے ہیں، حالانکہ حدث کے معنی ہے ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ تو پھر تو مصادرہ المطلوب ہو گیا نا، کہ اگر جو ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدث ساری چیزیں نہیں ہوتی، صرف ما خرج من السبیلین ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مراد حدث سے ہر وہ چیز ہے جو ناقض وضو ہو، تو اس کے اوپر آپ اپنے دلیل اگر یہ لائیں کہ لا وضوء الا من حدث تو اس سے مصادرہ المطلوب لازم آتا ہے، لہذا یہ درست نہیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاته۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے، تو ایک صحابی جو تھے ان کو ایک تیر لگا نماز کی حالت میں، فنزفہ الدم، تو ان کا خون خارج ہو گیا، تو وہ اسی حالت میں رکوع کرتے رہے، سجدے کرتے رہے اور نماز کو جاری رکھا۔ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر خون کا نکلنا ناقض وضو ہوتا تو یہ نماز جاری نہ رکھتے۔ یہ واقعہ جو حضرت امام بخاری نے یہاں پر تعلیقاً نقل کیا ہے اس کی اصلاً مروی ہے ابو داؤد میں، اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر پہرا دے رہے تھے، تو پہرا دورے کے دوران انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑے ہیں تو بہتر ہے نماز شروع کر دیں،
تو نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جو دشمن کی سرحد تھی، تو دشمن نے ایک تیر پھینکا اور وہ آ کر ان کے لگ گیا اور اس سے خون خارج ہوا، لیکن وہ نماز نہیں توڑی، نماز اپنی جاری رکھی. تو اس واقعے کو امام بخاری استدلال اس سے ہی کر رہے ہیں کہ اگر خون ناقض وضو ہوتا تو وہ اپنی نماز جاری نہ رکھتے بلکہ توڑ دیتے، لیکن انہوں نے جاری رکھی تو معلوم ہے کہ خون ناقض وضو نہیں ہے. اس کا ایک جواب تو الزامی ہے اور ایک تحقیقی ہے. الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر اس سے خون کی ناقض وضو نہ ہونے پر استدلال کیا جا رہا ہے تو پھر اس سے خون کے نجس نہ ہونے پر بھی ہونا چاہیے استدلال. کیونکہ ایک آدمی کے تیر لگا، خون پھوارے کی شکل میں نکلا، تو ظاہر ہے اس کے کپڑے پر بھی لگا ہوگا، لیکن کپڑے پر لگنے کے باوجود انہوں نے نماز جاری رکھی. تو اس سے کوئی شخص اگر یہ استدلال کرے کہ کپڑے پر اگر خون لگ جائے تو وہ کپڑا طاہر رہتا ہے، پاک وہ پاک رہتا ہے، تو اس کا آپ کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ تو جو جواب آپ کا وہاں ہے وہی ہمارا جواب یہاں ہے. یہ الزامی جواب ہے. اس پر علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان کا خون جو ہے وہ ایسا دھار کی شکل میں نکلا ہو جسم سے کہ بس سیدھا جا کے باہر پڑا اور کپڑے اس سے ملوث نہیں ہوئے. وہ اتنا عقل مند تھا خون کہ بھائی اس کے کپڑے نجس نہ ہوں، لہذا اس نے دھار کی شکل میں جا کے باہر جا کے گرا. اب دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی معقول بات ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل غیر معقول بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خون نکلا اور کپڑے پر نہیں لگا. تو اس واسطے یہ بات صحیح نہیں بنتی. تحقیقی جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بے شک یہ کام کیا، لیکن اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ہے. یعنی ایسا مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر یہ واقعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہو اور آپ نے ان کی تائید کی ہو کہ ٹھیک اچھا کیا تم نے کر لیا. اور جب تک تقریر ثابت نہ ہو، زمانہ نزول قرآن میں نہ زمانہ نزول وحی میں جب تک تقریر ثابت نہ ہو اس وقت تک استدلال نہیں ہو سکتا. ایک تو جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ در حقیقت ابو داؤد ہی کی روایت میں یہ موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کو تیر لگا پھر بھی آپ نے نماز جاری رکھی، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کنت شرعت فی سورۃ ولم احب ان اقطعها، کہ میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس کو توڑ کر اور نماز ختم کروں. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت کی تلاوت میں اتنے ماہر تھے اور اس میں ان کو اتنا لطف آ رہا تھا کہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ کے میں تیر کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ غلبہ حال کی صورت ہے. غلبہ حال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص حالت انسان کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ طاری ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی کام کر بیٹھے. وہ ایک طرح سے مغلوب العقل ہونے کی حالت ہوتی ہے. کوئی خاص کیفیت طاری ہو گئی اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھا جو بظاہر عقل سے میل نہیں کھاتا تھا. تو غلبہ حال کی صورت میں آدمی جو ہے وہ معذور ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کر لے جو
غلب حال کی صورت میں جو شریعت کا تقاضا نہیں تھا تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ معذور ہوتا ہے، کیونکہ مغلوب العقل ہو گیا غلب حال کی وجہ سے. لیکن قابل اقتداء نہیں ہوتا کہ دوسرے بھی اس کی اقتداء کریں کہ انہوں نے چونکہ یہ کیا لہذا میں بھی کروں گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ غلب حال کی حالت معذوری کی حالت ہوتی ہے، قابل تقلید نہیں ہوتی، قابل اقتداء نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی ان کو ایک قرآن کریم کے اعجاز سے، اس کے تلاوت سے اتنے وہ مغلوب الحال ہو گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ چھوڑو یار، کیا توڑنا ہے نماز کو، پورا ہی کروں. تو یہ معذور بے شک تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرا بھی ویسے ہی شروع کر دے. لہذا اس سے استدلال، جب غلبہ حال کی حالت ہو تو اس سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم. حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ مسلمان ہمیشہ نماز پڑھتے رہے ہیں اپنے زخموں میں. زخم لگے ہوئے ہیں پھر بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں. اس سے امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھتے رہے ہیں زخم کی حالت میں، تو ظاہر ہے جب زخم لگا ہوا ہے تو خون بھی بہا ہوگا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خون جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتا. جواب اس کا یہ ہے، اول تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس قول کے قائل ہیں، ان کا مصنف ابن ابی شیبہ میں خود یہ مسلک منقول ہے کہ وہ دم سائل کو ناقض وضو مانتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ دم سائل کو ناقض وضو مانتے ہیں. جب یہ بات ہے تو پھر اس حدیث کا کچھ مطلب یقیناً کچھ اور ہوگا، اور میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان جہاد میں شامل ہوتے تھے، اس میں ان کے جسم پر زخم بھی لگے ہوتے تھے اور پٹیاں بھی باندھی ہوتی تھیں، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے. اصل مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ جہاد کی حالت میں زخمی ہونے کے باوجود مسلمانوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ خون بہ رہا ہے اور اس کو وہ ناقض وضو نہیں مانتے. سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے اس سے استدلال بھی تام نہیں ہے. وقال طاووس و محمد بن علی و عطاء و اہل الحجاز لیس فی الدم وضو. اب یہ کچھ تابعین کا قول نقل کر رہے ہیں امام بخاری کے، حضرت طاووس ابن کیسان اور محمد ابن علی یعنی امام باقر، جس کو حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عطاء ابن ابی رباح اور بہت سے اہل حجاز یہ کہتے ہیں کہ خون کے اندر وضو نہیں ہے. بے شک ان کا یہی مسلک ہے، جیسا کہ امام شافعی کا ہے، امام بخاری کا ہے، ان کا بھی یہی مسلک ہے. لیکن حنفیہ کا استدلال جو ہے وہ حدیث مرفوض ہے. ایک حدیث مرفوض تو وہ ہے جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے کہ فی الدم السائل وضوء، الوضوء من كل دم الوضوء من كل دم سائل، شاباش، الوضوء من كل دم سائل. یہ حافظ ابن حجر اور علامہ زیلعی نے اس کی تخریج کی ہے، اور علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال ہے. اور دوسری حدیث وہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من قاع او رعوف فی صلاته فلینصرف ولیتوضا بل یبنی علی صلاته ما لم یتکلم. یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی. اس کی سند پر بہت کلام ہے، لیکن اس کا جو طریق مرسل ہے ابن ابی ملیکہ سے وہ باتفاق صحیح ہے. لہذا اس میں بھی وضو
کا ثبوت ملتا ہے. تو جب احادیث مرفوعہ موجود ہیں جو وضو کے ناقض خون کے ناقض وضو ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو پھر تابعین کا قول جو ہے وہ اس حدیث مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا. وَأَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَصْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک پھنسی کو نچوڑا. ان کے جسم پر کوئی پھنسی ہو رہی تھی, اس کو نچوڑ دیا ایسے کر کے, تو اس سے خون نکلا, تو آپ نے وضو نہیں کیا. اب اس کے ایک مطلب جو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خون کے ناقض وضو ہونے کے قائل نہیں تھے, جیسا کہ امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں. لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک دم سائل ناقض وضو تو ہوتا ہے, لیکن اس وقت جب کہ وہ خود نکلے. اگر آدمی نے فرض کرو کہ خون ذرا سا نظر آ رہا تھا, آدمی نے اس کو دبا کے باہر نکال دیا, تو وہ خارج نہیں ہے, مخرج ہے. سمجھے نا, خود نہیں نکلا, نکالا گیا ہے. بعض حضرات تو کہا اس کو ناقض نہیں مانتے. ہاں حنفیہ کے نزدیک تو ناقض ہے وہ بھی, لیکن بعض حضرات اس کو ناقض نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر کا یہ مطلب ہے. سمجھے بھائیو؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود حالت معذوری میں ہو. جب آدمی کی اگر کوئی حدث انسان کو مسلسل اس طرح خارج ہو رہا ہے کہ آدمی 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا بغیر خروج حدث کے, تو پھر کیا حکم ہوتا ہے اس کا کہ وقت کے شروع میں وضو کر لے, تو پھر سارے وقت میں وہ وضو کام دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ صورت ہو. بہرحال اس میں احتمالات ہیں متعدد, اور احتمالات کی موجودگی میں احادیث مرفوعہ کے مقابلے میں یہ حجت نہیں ہوگا. مبزق ابن ابی اوفا دمن فمضى فی صلاته. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خون تھوکا, منہ سے تھوکا تو اس میں خون تھا, تو انہوں نے نماز جاری رکھی. یہاں پر بھی وہ سارے احتمالات ہیں جو میں نے عبداللہ بن عمر کے میں ذکر کیے. اور یہ بھی کہ خون اگر منہ میں آئے اور آدمی تھوکے تو حنفیہ کے نزدیک وہ ناقض اس وقت ہوتا ہے جبکہ خون کا وہ تھوک کا رنگ تبدیل ہو کر وہ خون کی رنگ میں بدل گیا ہو. اگر معمولی سا خون ہے اور اس نے تھوک کے رنگ کو مکمل طور پر نہیں بدلا تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہوتا. وقال ابن عمر والحسن فی من احتجب. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسن بصری دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی شخص نے اگر پچھنے لگوائے حجامت کی تو لیس علیہ الا غسل محاجمہ, اس کے اوپر کوئی اور چیز واجب نہیں ہوتی سوائے ان جگہوں کو دھونے کے جہاں پر کے پچھنے لگے ہیں. یعنی پچھنے لگنے سے جو خون نکلا وہ ناقض نہیں ہے, بس جتنا حصہ وہ خون سے آلودہ ہوا ہے اس کو دھو لے تو وہ کافی ہے. تو یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حسن بصری کا قول جو ہے وہ ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ ان کے نزدیک دم سائل ناقض وضو ہوتا ہے. تو پھر یہاں یقیناً اس کے قول کی تعویل کرنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی پچھنے لگائے اس طرح کہ جسم کے اندر اس کا نشان جو ہے وہ نہ ہو, یا یہ کہ اس طرح پچھنے لگوائے کہ وہ معذور کے حکم میں داخل ہو جائے, تو بے شک اس کے اوپر اور کچھ نہیں واجب ہوگا سوائے محاجم کو دھونے کے. اب آگے حدیث روایت کی امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی وہی حدیث جو پہلے بھی گزری ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد. بندہ اس وقت تک نماز میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں ہو اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو. ما لم یحدث, جب تک کہ وہ حدث لاحق نہ کرے.
مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو ایک اعجمی شخص نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ مل حدث یا ابا ہریرہ؟ تو انہوں نے فرمایا الصوت یعنی الغرطہ، کہ وہ آواز ہے، ریح کے خارج ہونے کی آواز، اسی کو غرطہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر لانے کا مقصود یہ ہے کہ اس کو ناقض وضو قرار دیا جو کہ ما خرج من السبیلین ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بے شک یہ ناقض وضو ہے، لیکن اس سے ما خرج من غیر السبیلین کے ناقض نہ ہونے پر کوئی دلیل اس میں موجود نہیں ہے. جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. محمد ابن حنفیہ روایت کر رہے ہیں، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، لیکن اگر صرف محمد ابن علی کہا جائے تو اس میں علی میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں، تو یہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہے. حنفیہ یہ ایک بنی حنیفہ کی خاتون تھی جو حضرت علی کی کنیز تھی، انہی سے یہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو بجائے محمد ابن علی کہنے کے ان کو محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں. اور ذرا ایک بات سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کی طرف منسوب ہو تب تو جب ابن بیچ میں لکھتے ہیں تو حمزہ نہیں لکھتے. جیسے عباد ابن تمیم آ رہا ہے نا یہاں، تو عباد جو اپنے والد تمیم کی طرف منسوب ہیں، تو جب ابن لکھا گیا تو اس کا حمزہ حذف کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنی والدہ کی طرف منسوب ہو اس صورت میں ابن لکھنا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھو کیونکہ یہ والدہ کی طرف منسوب ہے اس واسطے ابن کا حمزہ لکھا ہوا ہے. تو ابن کا حمزہ جو حذف ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ واقع ہو رہا ہو بین علمین متناسلین، بین علمین متناسلین، دونوں طرف علم ہو اور وہ آپس میں متناسل ہو. تو نسل جو چلتی ہے باپ سے چلتی ہے نا، ماں سے نہیں چلتی. لہذا اگر ماں کی طرف منسوب ہے کوئی تو پھر حمزہ لکھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور بعض مرتبہ ان کو ماں باپ دونوں کا نام دے دیتے ہیں. محمد ابن علی ابن الحنفیہ، محمد ابن علی ابن الحنفیہ، یعنی حضرت علی کے صاحبزادے اور حنفیہ کے صاحبزادے، تو دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ کنت رجلا مزاحا، میں ایسا شخص تھا جس کو مزی بہت خارج ہوتی تھی. فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب مزی بہت خارج ہوتی تھی تو اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مزی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو بیچارے ہر مرتبہ جب مزی خارج ہوتی وہ غسل کرتے تھے. تو فکنت اکثر من الغسل دوسری روایتوں میں آتا ہے، تو مزی کے خروج سے میں غسل بہت زیادہ کیا کرتا تھا. اب میں نے فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھوں، اس لیے کہ مزی جو ہے وہ عام طور پر خارج ہوتی ہے اس وقت جب کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملاعبت کر رہا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے نکاح میں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. تو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھتے تو گویا ایک طرح سے اس بات کا اظہار کرتے کہ میں ملاعبت بہت کرتا ہوں.
اس وجہ سے مزید خارج ہوتی ہے. تو یہ بات کہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ اچھا نہ لگا, اس سے مجھے شرم آئی. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ, تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی آپ پوچھ لیں مسئلہ کہ مغی کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں. فقال, تو حضرت مقداد نے پوچھا تو جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ الوضو, مدی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ اس میں وضو واجب ہوتا ہے. ارے سمجھو بھائیو, تو اس کا کیا مقصود ہے کہ یہ مدی بھی سبیلین سے خارج ہوتی ہے, تو اس واسطے اس کو یہاں پر لے کر آئے. جی. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن قال أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, یہ مسئلہ پوچھا. میں نے کہا کہ ارائیت اذا جامع ولم یمنی, ارائیت جو ہے یہ معنی میں ہوتا ہے اخبرنی کے, ذرا مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص جماع کرے اور منی اس کی خارج نہ ہو, ادخال کیا لیکن منی خارج نہیں ہوئی اور پہلے ہی نکال لیا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قال عثمان, تو حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا کہ یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ, کہ وہ اسی طرح وضو کرے گا جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. یہ حضرت عثمان نے جواب دیا. اصل میں صورتحال یہ تھی جیسے کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا ہی کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے, آواز دی اور اجازت چاہی, جیسے استئذان فرمایا. تو اس وقت حضرت عتبان بن مالک اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے. اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تو آپ اسی حالت میں اٹھ کر ویسے ہی چلے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. پھر آپ سے ہی یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ جمع کر رہا ہو, جمع کرنے کے دوران اس کو باہر چھوڑ کر آنا پڑے اور اس کو انزال نہ ہوا ہو, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا انما الماء من الماء, کہ پانی سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ماء, پہلے ماء سے مراد ہے غسل اور دوسرے ماء سے مراد ہے منی, کہ پانی سے غسل کرنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کی منی خارج ہو. تو یہ واقعہ عتبان بن مالک کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس وقت حکم بھی یہی تھا کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا, اور منسوخ ہونے کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل او کما قالت رضی اللہ عنہ, جب التقاء ختانین ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. سمجھے بھائی؟ فعلت ذلك ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا,
ہم نے ایسا کیا اور غسل کیا. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث صحابہ کرام کے علم میں آئی تو وہ سمجھ گئے کہ جو بات آپ نے انما الماء من الماء کی حضرت اعتبار بن مالک سے فرمائی تھی وہ اب منسوخ ہو گئی. لیکن اس کے منسوخ ہونے کا بعض صحابہ کو علم نہیں ہو سکا, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو بھی علم نہ ہو سکا. اس واسطے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس پر وضو ہوگا اور غسل نہیں ہوگا. تو کیا کہا کہ یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ. قال عثمان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حکم, بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی ہے. پھر حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے یہی بات پوچھی بعد میں حضرت علی سے, حضرت زبیر سے, حضرت طلحہ سے, حضرت ابی بن کعب سے. فامروہ بذلک, تو انہوں نے یہی حکم دیا. فامروہ بذلک کا ایک مطلب جو ظاہری نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت عثمان نے کہی تھی, یعنی یہ کہ غسل واجب نہیں ہوگا. تو ان حضرات کو بھی وہ حضرت عائشہ کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا. اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فامروہ بذلک کے کہ امروہ بالغسل, یعنی جب میں حضرت عثمان نے تو یہ کہا تھا لیکن حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, ابی بن کعب ان حضرات کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے غسل کا حکم دیا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو تو پھر اس پہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. سمجھ شریف میں بات آ گئی جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا انصار کے ایک صحابی کے پاس, جن کا میں نے بتایا دوسری روایت میں نام آتا ہے حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی ذرا آ کر مجھ سے مل لو. فجاء ورأسه يقطر, تو اس حالت میں ہے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا, جلدی سے غسل کر کے آئے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا لعلنا اعجلناک, شاید ہم نے تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا. اشارہ اس طرف تھا کہ شاید تم اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے اور ہمارے بلانے کی وجہ سے تمہیں جلدی بھاگ کے آنا پڑا, شاید ہم نے تمہیں جلدی کی. فقال نعم, انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا عجلت, اگر تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا جائے, اس کا مطلب یہ کہ تم انزال سے پہلے تم باہر آنے کی ضرورت پیش آ جائے. او قحط, یا یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر قحط ہو جائے, قحط کے معنی یہ کہ پانی نہ نکلے. قحط میں کیا ہوتا ہے, پانی نہیں برستا نا. تو قحط یعنی تمہارے جماع کے دوران وہ ایک طرح سے ذکر میں قحط ہو گیا, یعنی پانی نکلنے کی پانی نکلنے کا موقع نہیں آیا. فعلیک الوضوء, تو تم پر وضو واجب ہوگا, غسل نہیں ہوگا. یہ وہی واقعہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انما الماء من الماء. تو بعد میں یہ منسوخ ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے. البتہ احتلام کے بارے میں انما الماء من الماء کا حکم باقی ہے کہ احتلام میں غسل اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک کہ
پانی خارج نہ ہو، یعنی انزال نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔